بسم ربی عزیز دوستو، میں اس سے پیشتر بھی 2-3 ویڈیوز محضر نامے کے حوالے سے دے چکا ہوں، جس میں کہ جماعت احمدیہ نے اللہ سے دعا کی تھی اور مرزا صاحب کا بھی ساری عمر یہ بات رہی ہے کہ میں سچا ہوں، خدا میرے ساتھ ہے اور ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ مجھے اسی حوالے سے مرزا صاحب کے جماعت جو اب 74 میں قومی اسمبلی میں پیش ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ جو دعا کی اس کے حوالے سے مرزا صاحب کا ایک مجھے تحریر مرزا صاحب کی جو ازالہ اوہام کے حصہ 2 اور صفحہ نمبر 478 اور 79 جو روحانی خزائن کی والیوم جلد 3 ہے، اس پہ ایک مرزا صاحب کی تحریر ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ مرزا صاحب اس میں کہتے ہیں کہ چونکہ میں حق پر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں بڑے اطمینان اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اگر میری ساری قوم، کیا پنجاب کے رہنے والے، کیا ہندوستان کے باشندے، کیا عرب کے مسلمان، کیا روم اور فارس کے کلمہ گو، اور کیا افریقہ اور دیگر بلاد کے اہل اسلام اور ان کے علماء، ان کے فقراء، ان کے مشائخ، ان کے صلحاء اور ان کے مرد اور ان کی عورتیں مجھے کاذب خیال کر کے پھر میرے مقابل پر دیکھنا چاہیں کہ قبولیت کے نشان مجھ میں ہیں یا ان میں، اور آسمانی دروازے مجھ پر کھلتے ہیں یا ان پر، اور وہ محبوب حقیقی اپنی خاص عنایات اور اپنے علوم لدنیا معارف روحانیہ کے القاء کی وجہ سے میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ، تو بہت جلد ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ خاص فضل اور خاص رحمت جس سے دل مورد فیوز کیا جاتا ہے، اسی عاجز پر اس کی قوم سے زیادہ ہے۔ کوئی شخص اس بیان کو تکبر کے رنگ میں نہ سمجھے، بلکہ یہ تحدیث نعمت کی قسم ہے۔ اور مرزا صاحب نے یہاں تو یہ بالکل یہاں تک کہ بھئی آپ صرف ایک علماء یا مشائخ کی نہیں، آپ دنیا کے کسی علاقے سے بھی کلمہ گو جو ہے وہ اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں تو لیکن یہ وہ پائیں گے کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب اسی چیز کو رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کن وقت آتا ہے، ایک فیصلے کی گھڑی آتی ہے، جب 1974 کے اندر ایک بل پیش کیا جاتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ایک بہت فراخ دلی سے اور اپنے آپ کو ایک آزاد حکومت خیال کرتے ہوئے کہ ہر ایک کو حق حاصل ہونا چاہیے، کسی کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، وہ جماعت احمدیہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کر اسمبلی کے اندر ارکان اسمبلی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جماعت بڑے تم تراک کے ساتھ، جس میں اس وقت کے جو جماعت کے سربراہ تھے مرزا ناصر احمد صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا طاہر احمد جو بعد میں جماعت کے چوتھے خلیفہ ہوئے، اور اس وقت کے موجودہ لندن کے امام جو ہیں مجیب راشدین کے والد مولوی ابوالعطا صاحب، اور ہمارے فیصل آباد کے امیر جماعت شیخ محمد احمد صاحب مظہر، اور اس کے علاوہ جن کی ابھی وفات ہوئی ہے مولوی دوست محمد شاہد صاحب، یہ لوگ جو تھے یہ وفد کے طور پہ اسمبلی میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے موقف بیان کیا۔ جب انہوں نے اپنا موقف ایک محضر نامے کی شکل میں، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو اس پہ دکھا چکا ہوں، اس کے آخر کے اوپر یہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معزز ارکان اسمبلی کو ایسا نور فراست عطا فرمائے کہ وہ حق و صداقت پر مبنی ان فیصلوں تک پہنچ جائے جو قرآن و سنت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ اب یہ دعا تو انہوں نے مانگی، اب دوسری طرف جو مسلمان تھے اور وہ بھی ارکان اسمبلی کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ کیا ان کو دین کا پتہ ہے، کیا ان کو اسلام کا علم ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ بھی یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ دنیاوی قسم کے لوگ ہیں، انہیں دین کا کیا پتہ، تو جماعت احمدیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہی ان کو نور فراست عطا کرے، اور اس کے ساتھ
اب جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ الاسلام.org پہ آپ جائیں، وہاں پہ دیکھیں احمدیہ مسئلہ قومی اسمبلی میں، تو وہاں پہ آپ کو مفتی محمود صاحب کا، مولانا مفتی محمود کا ایک بیان ملے گا جو انہوں نے اس جماعت احمدیہ نے لگایا ہوا ہے کہ وہ بھی مفتی محمود کیا سوچتے تھے اس وقت۔ مفتی محمود کا میں یہ کوٹیشن دیتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں، مفتی محمود کہتے ہیں کہ جب اسمبلی ہال میں مرزا ناصر آیا تو قمیض پہنے ہوئے اور شلوار و شیروانی میں ملبوس، بڑی پگڑی ترا لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی، تو ممبران نے دیکھ کر کہا کہ یہ شکل کافر کی ہے، کیا یہ شکل کافر کی ہے؟ وہ بیان پڑھتا تھا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا تھا، جب حضور کا نام لیتا تھا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا، اور تم اسے کافر کہتے ہو اور دشمن رسول کہتے ہو۔ اور پراپوگنڈے کے لحاظ سے یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، تو جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ آپ ان کو کافر کہیں؟ اب یہ خیالات تھے اسمبلی کے لوگوں کے، ممبران کے۔ اب یہ مسلمانوں کے نمائندہ جو ہیں مفتی محمود یہ بھی پریشان ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں، ہم تو اللہ سے دست بد دعا تھے کہ اے مقلب القلوب ان دلوں کو پھیر دے، اور اگر تم نے بھی ہماری امداد نہ فرمائی تو یہ مسئلہ قیامت تک اسی مرحلہ میں رہ جائے گا اور حل نہیں ہوگا۔ اب مفتی محمود مسلمانوں کے نمائندہ، وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کے دلوں کو پھیر دے اور یہ اس مسئلے کا حل کر دیں، فیصلہ کر دیں۔ جماعت احمدیہ کے افراد، مرزا صاحب کے جو نمائندہ جانشین گدی نشین جو ہیں، وہ بھی اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو نور فراست عطا کر۔ اور مرزا صاحب کا یہ فرمان ہے کہ آپ دنیا کے تمام کلمہ گو، عرب سے، فارس سے، کہیں سے بھی آپ سارے اکٹھے ہو کے میرے مقابل پہ آ جاؤ، لیکن آپ اللہ کو میرے ساتھ پاؤ۔ اب جب یہ معاملہ رکھا گیا تو پھر اب نہ تو ارکان اسمبلی کی ذہانت، ان کی بصیرت کا مسئلہ رہ جاتا ہے، مسئلہ چلا گیا اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ دونوں ہی پارٹیوں کو، دونوں فریقوں کو یہ شبہ کہ یہ دین کے بارے میں نہیں جانتے، یہ کیا کریں گے، یہ ان سے متاثر، کیونکہ جب مرزا ناصر آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو کیسے کافر کہیں، کیسے یہ سمجھے، تو وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ان کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جماعت احمدیہ بھی دعا کر رہی ہے کہ اللہ تو انہیں نور فراست عطا کرنے والا ہے۔ دوستو، احمدیہ دوستو اور تمام دوستو، میں نہیں، آپ خود بتائیں کہ اسمبلی نے فیصلہ کیا کیا تھا۔ یا تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، یہ جو سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کی دعا نہیں سنی، دعا کوئی کام نہیں کرتی، انسان ہی سب کچھ کرتا ہے، یا اللہ نے کسی ایک فریق کی سن لی، اور کس فریق کی سنی اس کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ یا یہ کہ کیا دعاؤں سے معاملے حل ہوتے ہیں؟ اگر حل ہوتے ہیں تو یہ معاملہ جو اگر دعا سے حل ہوا ہے، کیونکہ فریق اسمبلی کے ارکان کو تو دونوں فریق ایسا سمجھتے تھے، تو کیا معاذ اللہ اللہ غلطی کھا گیا؟ کیا اللہ نے غلط فیصلہ دیا؟ کیا اللہ نے ان کے دلوں کو غلط پھیر دیا؟ یا اللہ نے ان کے دلوں کو نہیں پھیرا اور وہ لوگ جو تھے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ دونوں فریق اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ان فیصلہ کرنے والوں کے دلوں کو تو پھیر دے، تو ان کو نور فراست عطا کر دے۔ تو کیا اللہ نے ان کے دلوں کو پھیرا؟ کیا ان کو نور فراست عطا ہوئی؟ اور انہوں نے کیا فیصلہ، اور جو فیصلہ کیا کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اس میں آپ کو شبہ رہ جاتا ہے؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر یا حق کے اوپر باطل یا شیطان غالب آ گیا؟ یہ فیصلہ کرنا اب آپ کا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔